بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا کویسچن جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ سب کو پہلے میں یہ بتا دوں کہ کیا کویسچن آئے گا تو آپ یہ اس کویسچن کو لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے، قصیدہ نگاروں میں سودا کا مقام متعین کریں۔ مثالیں دے کر بتائیں کہ سودا نے اردو قصیدہ گوئی کو موضوع اور فن قصیدہ گوئی کے اعتبار سے کیا دیا۔ سودا کی قصیدہ نگاری کی خصوصیات بیان کریں۔ سودا کی قصیدہ نگاری سے فارسی کی بہت سی شعری روایات اور اردو شاعری کا جزو بن گئیں۔ بحث کریں۔ سودا نے اپنے قصائد میں فارسی شاعری کی ادبی روایات کو نہایت خوبصورتی سے اردو میں منتقل کیا۔ تفصیل سے بحث کریں۔ یہ 5 کویسچن ہیں جن کا ایک ہی آنسر ہوگا۔ اردو قصیدہ اور سودا دونوں ایک ساتھ ذہن میں آتے ہیں۔ انہیں بلا شبہ قصیدے کے میدان میں اولیت کا مرتبہ حاصل ہے۔ ان کے ہاں نہ صرف قصیدے کی روایت مضبوطی سے آگے بڑھتی ہے بلکہ بعض اضافے بھی اس فن میں ان کے یادگار ہیں۔ قصیدہ نگار کی حیثیت سے سودا کا مرتبہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سودا اردو کے بلند پایہ قصیدہ نگار ہیں۔ ان کی عظمت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ قصیدہ نگاری ہی انہی کے ہاتھوں ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ اردو قصیدے میں نئے انوار، نئے موضوعات اور نئے مضامین سودا نے ہی داخل کیے۔ گویا اردو میں قصیدہ نگاری کی باقاعدہ روایت کے بانی سودا ہی ہیں۔ سودا کے کلیات میں 39 مداحیہ اور 4 ہجویہ قصائد ملتے ہیں، جن میں بزرگان دین اور ارباب دنیا کی مداح میں قصائد ہیں۔ قصیدہ سودا سے پہلے بلا شبہ دکنی دور کے آغاز سے ہی قصیدے کا وجود اردو شاعری میں ملتا ہے۔ بہمنی دور، عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور میں نامور شاعراء نے اردو قصیدے کا ابتدائی ڈھانچہ تیار کیا تھا۔ سودا کے معاصرین نے بھی اس میدان میں قلم اٹھایا، مگر جو فن بلندی اور پختگی سودا نے قصیدے کو عطا کی وہ انہی کا حصہ تھا۔ سودا کے بعد سب سے بڑے قصیدہ گو شاعر ذوق ہیں، لیکن ذوق کے ہاں قصیدے میں قدرت اظہار، تنوع اور پرشکوہ انداز نہیں، جس کی وجہ سے سودا بلند پایہ شاعر ہیں۔ انہی خصوصیات نے سودا کا مقام اردو قصیدہ نگاری میں منفرد کر دیا ہے۔ سودا کی مضمون آفرینی، جوش بیان، کلام کی پختگی، شکوہ الفاظ، روانی سلاست، جدت وہ خصائص ہیں جن پر آئندہ قصیدے کی بنا استوار ہوئی۔ سودا کی عظمت کا اعتراف۔ اردو کے تمام ناقدان سخن بلا اتفاق سودا کو قصیدے کا مرد میدان اور امام فن تسلیم کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو سودا کے قصائد کے اس حد تک مداح ہیں کہ انہیں غزل گو کی بجائے صرف قصیدہ گو ہی تسلیم کرتے ہیں اور غزل پر ان کے قصائد کو ترجیح دیتے ہیں۔ شفتہ گلشن بخار میں لکھتے ہیں، فقیر کے خیال میں، اپنے آپ کو وہ فقیر کہتے ہیں، فقیر کے خیال میں اس کی غزل قصیدے سے بہتر ہے اور قصیدہ غزل سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ نے سودا کو نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ قرار دیا ہے۔ دکنی دور کے قصائد کی موجودگی میں یہ رائے کے ماننے میں ذرا تعامل ہوتا ہے، لیکن اگر اس پہلو سے دیکھا جائے کہ شمالی ہند میں قصیدے کی روایت کا آغاز بلا شبہ سودا نے ہی کیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شمالی ہندوستان میں سودا نے نہ صرف قصیدے پر خصوصی توجہ دی بلکہ اسے انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ سودا سے قبل اگرچہ شاعروں نے قصائد لکھے، مگر وہ قصیدے کے فن پر پورے نہیں اترتے۔ سودا ہی سب سے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے کثرت سے قصیدے لکھے اور اس طرح فن آشنائی کا ثبوت دیا کہ محمد حسین آزاد نے ان کو اکثر میدانوں میں فارسی شرح سے بھی بلند قرار دیا ہے، لیکن اس میدان میں سودا فارسی کے نامی شرح کے ساتھ انا در انا ہی نہیں بلکہ اکثر مقامات پر ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ فارسی کے اثرات۔ اردو شاعری بلاواسطہ طور پر
فارسی شاعری کے زیر اثر ہے۔ موضوعات اسالیب کے اعتبار سے فارسی کے اثرات اردو شاعری پر خاصے گہرے اور نمایاں ہیں۔ سودا کا فارسی ادب کا مطالعہ بڑا گہرا تھا اور فارسی زبان پر ان کی نظر بڑی واضح تھی۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے فارسی شرح کے کلام کا بڑے غور و فکر سے مطالعہ کیا اور فارسی اساتذہ کے کلام کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ سودا کی قصیدہ نگاری کی بنیاد فارسی پر ہے۔ سودا کے قصائد میں بعض قصائد فارسی کے عظیم قصیدہ گو شرح خقانی، عرفی اور انوری کے قصائد کے اوزان اور بحور میں لکھے گئے ہیں، جن کا مطالعہ کرتے وقت سودا کے نقاد مجبوراً سودا کو ان فارسی شرح کے ساتھ پہلو بہ پہلو رکھ کر دیکھتے ہیں۔ بقول آزاد اول قصائد کا کہنا اور پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے۔ وہ اس میدان میں فارسی کے نامی شہسواروں سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے کلام کا زور و شور انوری اور خقانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضامین عرفی اور ظہوری کو شرماتا ہے۔ بقول ایک فاضل مصنف کے سودا کے قصائد میں وہ تمام محاسن اور خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جو فارسی قصیدہ کا طرز امتیاز تھیں۔ مضمون آفرینی، حسن ادا، تخیل کی بلند پروازیاں، بلند آہنگی، وصف نگاری، نکتہ آفرینی، دلکش تراکیب، جدت تشبیہات، سبھی کچھ ان کے قصیدوں میں دکھائی دیتا ہے۔ واقعہ نگاری میں تو انہیں خاص مہارت حاصل ہے۔ قصائد سودا کا فنی تجزیہ۔ سودا کے قصائد کا تفصیلی مطالعہ مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ قصائد کی صفحات انہی خطوط پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ قصیدے کے فنی تجزیے میں جو نکتہ سب سے اہم ہے وہ ہے مطلع۔ مطلع پہلا شعر جسے کہا جاتا ہے۔ مطلع کی خوبی و صفائی مطلع پر ہی کسی قصیدے کی فنی خوبیوں اور خامیوں کا انحصار ہے۔ اس لیے ہر استاد شاعر یہ کوشش کرتا ہے کہ قصیدے کا مطلع دلکش اور زوردار ہو، جدت خیال اور جدت بیان سے ایسی ندرت اور شگفتگی پیدا کی جائے کہ قاری کی توجہ کو اپنی جانب جذب کر لے۔ سودا اس فن کے ماہر ہیں اور ان کے قصائد اس فن پر پورے اترتے ہیں اور بھرپور تاثر پیدا کر کے قاری کی توجہ کھینچ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مطلع دیکھیں جو میرے اس دعوے کی دلیل کے طور پر تجزیہ کریں گے۔ اچھا جی، جیسا کہ جانتے ہیں کہ قصائد سودا کا فنی تجزیہ، تو جو فنی تجزیہ ہم کریں گے تو اس میں قصیدے کے جو اجزائے ترکیب ہیں، اس کے جو حصے ہوتے ہیں، اس کے جو پہلو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو اس کے 4 پہلو ہیں، 4 ارکان ہیں اس کے تو پہلا ہے تشبیب، گریز، مداح اور چوتھا ہے دعا۔ یہ آپ کو میں نے پہلے سے بتا دیا ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں یہ کیا چیزیں ہیں اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ ڈاکٹر شمس الدین صدیقی رقم طراز ہیں۔ قصیدے کے لیے جو معیار سودا کے پیش نظر تھے، اس کے لحاظ سے ان کے قصیدے جانچے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ہر طرح سے معیاری ہیں۔ اکثر قصیدوں کے مطلع پہلے جو حصہ ہوتا ہے، پہلا شعر ہوتا ہے، ایسے ہیں جو سماع کی توجہ کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، خواہ خیال کی ندرت کی وجہ سے، خواہ بیان کی ندرت یا زبان کی برجستگی و شگفتگی کے سبب۔ دوسری چیز جو اس مطالعے میں اہم ہے وہ قصیدے کی تشبیب ہے۔ تشبیب قصیدے کی تمہید ہے۔ تمہید وہ حصہ جس میں تعریف کی جاتی ہے۔ چونکہ اس میں ہر طرح کے موضوعات کے بیان کی گنجائش ہوتی ہے، لہٰذا شاعر کو اپنی قابلیت کے اظہار اور قادر کلامی کے جوہر دکھانے کا خوب موقع ملتا ہے۔ سودا کی بیشتر تشبیبیں بہت دلکش اور دلچسپ ہیں۔ بعض میں جدت فکر، ندرت بیان نے تشبیب کو فن قصیدہ گوئی کا بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ سودا کی تشبیبیں
موضوعات کے اعتبار سے بالکل فارسی قصائد کے مطابق ہیں، مثلاً قناعت کی تلقین، موسم بہار کی منظر کشی، اپنے اندر کی صلاحیتوں پر اعتماد وغیرہ۔ تشبیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ موقع محل کے عین مطابق ہو۔ سودا فنی اعتبار سے اس اصول کے پابند رہتے ہیں، مگر کبھی کبھی اس سے انحراف بھی کر جاتے ہیں، بلکہ بعض قصائد کی تشبیہ میں تو سودا نے بعض جدتیں بھی پیدا کی ہیں۔ تشبیہ کی یہ جدت اور انوکھا پن سودا ہی کا کام ہے۔ بقول ڈاکٹر شمس الدین صدیقی، تشبیہ میں سودا نے اس قدر تنوع بھرا ہے، ایسی جدتیں پیدا کی ہیں، ایسے زور بیان، مضمون آفرینی، خیال بندی اور ندرت تشبیہ و استعارہ کا صرف کیا ہے، یعنی کہ استعمال کیا ہے، اور آپ اپنی نظیر بن کر رہ گئی ہے۔ قصیدے کا یہی وہ حصہ ہوتا ہے جہاں شاعر کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ جس موضوع پر چاہے، جس انداز میں چاہے طبع آزمائی کرے۔ ایک اور جگہ ڈاکٹر شمس الدین صدیقی فرماتے ہیں، تشبیہ سے مداح یعنی کہ اس کے جو ارکان ہیں، مداح کی طرف گریز میں بھی سودا نے بالمعلوم چابک دستی اور برجستگی دکھائی ہے۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں ایک قصیدہ ہے، تشبیہ میں اپنی معشوق کی بے وفائی اور ظلم و ستم کا ذکر کرتے کرتے مداح کی طرف گریز انتہائی خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ اشعار ساتھ میں دیے گئے ہیں، آپ ان کو کوٹ کیجیے گا۔ پھر آگے ہے، گریز کی خوبصورتی اور دلکشی کا راز اس بات میں ناپہاں ہے کہ تشبیہ اور گریز کے اشعار کو اس فنکاری سے ملا دیا جائے کہ کہیں مجہول محسوس نہ ہو، یعنی کہ وہ اس طرح سے سمودلی آگے چلیں، پتہ نہیں چلے کہ یہ الگ الگ حصے ہیں، بس بات میں سے بات نکلے اور اچانک شاعر تشبیہ سے تعریف تک آ جائے۔ سودا کے ہاں گریز کے بڑے خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ گریز کے بعد قصیدے کا وہ حصہ آتا ہے جو حاصل قصیدہ ہوتا ہے، اور شاعر اس کے لیے تمام تر کاوش کرتا ہے۔ یہ حصہ ہے مداح، ٹھیک ہے، اور یہ قصیدے کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نے اس کے لیے چند ضروری امور قرار دیے ہیں۔ نمبر 1، جس کی مداح کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، وہ حقیقت میں مداح کے قابل ہو، تعریف کے قابل ہو۔ مداح میں جو کچھ کہا جائے سچ کہا جائے، مداحیہ اوصاف کے بیان سے جذبات کو تحریک ہو۔ مداح کے بعد قصیدے میں حسن طلب کی باری آتی ہے۔ اس میں شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ شاعر کو اس میں اس قدر سحر بیانی اور فصوح کاری سے کام لینا پڑتا ہے کہ یہ حسن طلب ممدوح، یعنی کہ جس کی مداح کی جا رہی ہے، جس کے لیے قصیدہ لکھا جا رہا ہے، کی طبع نازک پر گراں نہ گزرے، اور اگر ممدوح مخاطب بخیل بھی ہے تو وہ کریم اور سخی بن جائے، اور وہ شاعر کے دامن طلب کو گوہر مراد سے بھر دے۔ سودا نے قصیدے کے اس حصے میں بھی اپنی فنکاری کا ثبوت دیا ہے۔ حسن خاتمہ یا دعائیہ، یہ اس کا لاسٹ حصہ ہوتا ہے، دعا، ٹھیک ہے۔ حسن خاتمہ یا دعائیہ قصیدے کا آخری حصہ ہے جس میں شاعر ممدوح کو دعا دے کر خاتمہ کلام کرتا ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رکھنا پڑتی ہے کہ یہ حصہ اپنے شان و شکوہ کے اعتبار سے قصیدے کے ابتدائی حصوں کے مطابق ہو، پست نہ ہو، بلکہ سماع سن کر مطمئن ہو جائیں۔ سودا یہاں بھی کامیاب و کامران نظر آتے ہیں۔ سودا بحیثیت قصیدہ گو، قصائد سودا پر اس تفصیلی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ سودا کو قصیدہ نگاری پر غیر معمولی قدرت و مہارت حاصل تھی۔ مصحفی نے اس کے بارے میں بالکل درست کہا ہے کہ نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ، او است حلا ہر که گویند پیرو
و متعبش خواہد بود۔ شیخ چند، یہ فارسی میں ہے، آپ کو اس کو ایسے ہی لکھنا ہے۔ شیخ چند فرماتے ہیں اس نے قصیدے میں متنوع مضامین یعنی کہ بہت ورائٹی رکھی ہے، یا وہ طرح طرح کے جو مضامین ہیں وہ موضوعات کو داخل کیا اور داخلی و خارجی شاعری کا کمال دکھایا۔ حکیمانہ خیالات اور اخلاقی تعلیمات کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ اس کے قصیدوں میں لفظی، معنوی، نحوی، صرفی و عروضی خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ہر چیز ہمارے قدیم معیار پر پوری اترتی ہے۔ ان کے قصائد کا جواب ہماری زبان میں موجود نہیں۔ اب چونکہ زمانے کا مزاج بدل گیا ہے، مذاق بدل گیا ہے، اس لیے توقع نہیں کہ اس رنگ میں آئندہ بھی اس کا کوئی جواب پیدا ہو۔ میرے ساتھ رہنے کا اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔